موجودہ حالات میں ایک موضوع پر فلسطین کے اندر گہرام مچا ہوا ہے۔ سرزمین فلسطین میں دن بدن فلسطین کی سرزمین پر دن بدن ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ فلسطین کے دن بدن شہید ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ نہ فلسطین کی تاریخ سے نا واقف ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ مسجد اقصی سے نا واقف ہے، آج ہم لوگ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تاریخ سے نا واقف ہے، آج ہم لوگ مدینہ منورہ کی سیرت سے نا واقف ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر کس نے فرمائی ہے؟ مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما کر آتے ہیں، تو مسجد نبوی کس نے تعمیر فرمائی ہے؟ بیت المقدس کو کس نے تعمیر فرمائی ہے؟ آج ہم لوگ یہ تمام سیرت سے نا واقف ہے۔ مسجد اقصی کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں کیا بتلائی ہے؟ بیت اللہ کی کیا فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن و حدیث میں بتلائی ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بتلائی ہے؟ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ ہم لوگ ناواقف ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں دنیا کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام کے متعلق ہماری جہالت ہو بہو ویسی باقی ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھروں پر قبضہ کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے گھروں پر قبضہ کرتا ہے تو کیا ہم لوگ خاموش بیٹھتے ہیں؟ ہمارے ماؤں بہنوں کی گھروں کی عزتوں پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم لوگ کیا خاموش بیٹھتے ہیں؟ بلکہ ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی اپنے گھروں پر قبضہ ہو جائے تو خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ آدمی کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے موافق جواب دیتا ہے۔ بیت المقدس پر حملے ہو رہے ہیں، بیت المقدس کے مسلمانوں پر دن بدن ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کے فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نرغے میں ہیں۔ سب سے مقدس پاکیزہ مسجد حرام، پھر مسجد اقصی، سب سے مقدس پاکیزہ مسجد حرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ فرمایا، اس کے بعد مسجد اقصی، اس کے بعد مسجد نبوی۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، المسجد الحرام، مسجد حرام کا سفر کرنا جائز ہے نماز پڑھنے کی نیت سے، اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔
مثال کے طور پر یہ مسجد ابو حنیفہ کو جو آپ لوگ آ رہے ہیں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر یہاں پر بیان سننے کے مقصد سے آ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص اپنے محلے کی گھر کے قریب کی مسجد کو چھوڑ کر اس مسجد کو آتا ہے کہ اس مسجد سے ثواب اس مسجد کا بڑا ہوا ہے تو ناجائز ہے. مسجدوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے. صرف 3 مسجدوں کے لیے المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصی، یہ 3 مسجدوں کے لیے نماز پڑھنے کی نیت سے ان 3 مسجدوں کا سفر کرنا جائز ہے. مسجد اقصی مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا ہے، مسجد نبوی کو مسجدی میری مسجد کہا ہے، اور مسجد اقصی کو مسجد الانبیاء کہا ہے، انبیاء کی مسجد. کعبۃ اللہ جو مسجد حرام جس کو بیت اللہ کہا گیا حدیث مبارکہ میں اللہ کا گھر، مسجد نبوی جو مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدی میری مسجد. مسجد اقصی کے متعلق کہا کہ مسجد الانبیاء انبیاء کی مسجد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر شروع کر رہے تھے مسجد اقصی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت مسجد اقصی میں کی ہے. مسجد اقصی کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا مسجد اقصی سرزمین شام کئی حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے. یعنی سرزمین شام میں کئی حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اسی سرزمین پر کئی حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی مزاریں بھی اسی روئے زمین پر بنی ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ارض الحشر، حشر سرزمین شام حشر برپا کرنے کی زمین ہوگی. حشر کا میدان اسی سرزمین پر قائم ہوگا اور انسان کو پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والی زمین بھی وہی ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کیا ہی عمدہ سرزمین ہے، کیا ہی عمدہ سرزمین ہے. 3 مرتبہ فرمایا. حضرات صحابہ کا مجمع تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سرزمین ہے جس کے اندر سراسر خوبیاں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرزمین شام ہے. مسجد اقصی فلسطین کی مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کی ہے، اور تا قیامت تک مسجد اقصی مسلمانوں کی رہے گی. قبضہ کرنے والوں کو اس بات کی اطلاع ہونا چاہیے مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا. آگے چل کر بتاؤں گا سب سے پہلے فاتح کون ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں مسجد اقصی کو بنایا گیا، پھر ادھوری تھی تو اس کے بعد جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بنائے گئے. تو اس کی تعمیر کس نے کروائی اور یہ تعمیر کس کی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر، اس مسجد کی بنیاد کس نے ڈالا ہے؟ عیسائیوں کو بھی اس بات کا علم ہے، یہودیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے. ہم لوگ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں مسجد اقصی پر. ہتھیار امریکہ کے پاس ہے، ہوائی طاقت امریکہ کے پاس ہے، ہتھیار اسرائیل کے پاس ہے، لیکن حوصلہ، ہمت و شجاعت و بہادری فلسطین کے پاس ہے. اس بات کی اطلاع ان لوگوں کو بھی ہے. آج اسرائیل فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہمت و شجاعت و بہادری کو دیکھ کر پریشان ہے.
کہ چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کی مسجد کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کے اندر کیسا غیرت ایمانی آج بھی جگا ہوا ہے. وہ لوگ ہماری طرح بزدل نہیں ہے. یہاں کے بڑے بڑوں کے اندر وہ بہادری وہ جرأت لگی گئے, وہ وہاں کے جو چھوٹے بچوں کے اندر بہادری جرأت ہے. یہاں بڑے بڑے لوگوں کے اندر بزدلی ہے, وہاں کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے اندر ہمت و شجاعت و بہادری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین شام کے صدقے میں ان لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب طاقت, ایک عجیب و غریب روب دبدبا اس بچوں کے اندر عطا کیا ہے. تو خیر, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو چاہیے, فلسطین کے مسلمان نرغے میں ہیں, دن بدن ظلم ہو رہا ہے, دن بدن شہادتیں پیش کر رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, دن بدن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ویڈیوز آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اڑایا جا رہا ہے. تو صدقہ نکالنا چاہیے ہم لوگوں کو, صدقہ نکال کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے, روزہ رکھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اعتکاف, نفل اعتکاف, گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹھے مسجد کے اندر اعتکاف کا انتظام ہو, اعتکاف کا نظم ہو, صدقہ و خیر خیرات نکالے, تہجد کا اہتمام ہو, تہجد کا اہتمام کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے, مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے, ان لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. ایسے بیاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں, وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سونے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے, آسمان ان کا سایہ ہے, زمین ان کا بچھونا بن چکا ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے, پانی کو روک دیا گیا, کھانے کو روک دیا گیا, اور اسرائیل سے جتنا ہو سکے ظلم کر رہا ہے, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, ویڈیوز آ رہے ہیں, مرتے مرتے یہ کہہ رہے ہیں, کہنے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ پڑھ کر کہہ رہے ہیں ہم کو شہادت محبوب ہے, لیکن مسجد اقصیٰ کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے, مسجد اقصیٰ کا سودا ہم نہیں کر سکتے, چاہے سارے فلسطین کے مسلمان لٹ جائے مر جائے, لیکن ہم فلسطین کا مسجد اقصیٰ کا سودا نہیں کر سکتے. مساجد کے ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں, مدارس کے ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں, خصوصاً مساجد کے ذمہ داروں کو کہہ رہا ہوں, اب تک مساجد کے اندر دعاؤں کا انتظام کر دینا چاہیے تھا. یوم دعا کے نام سے کسی محلے کے, کسی علاقے کے بابل بزرگ عالم دین کو بلا کر 10-15 منٹ کی بات رکھ کر مسجد اقصیٰ کی تاریخ سے واقف کروا کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. سارے ملک کے, سارے محلے کے, سارے علاقے کے مسلمانوں کو, ہر مسجد کے آس پاس کے مسلمانوں کو جمع کر کے دعا کا انتظام کرنا چاہیے تھا. یہ کرنے کے بجائے میں بڑا تو بڑا, کسی کا عہدہ باقی نہیں رہتا. صاحب یہ کام کرنے کے لیے کریے, ہر مسجد کے اندر دعاؤں کا انتظام ہونا چاہیے. وہ لوگ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, سرزمین انبیاء کرام کی جگہ ہے. حضرت عمر بھی سب سے پہلے فاتح کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فاتح ہے مسجد اقصیٰ کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفر پر ہے, ساتھ میں غلام ہے میسرہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر غلام اونٹ پر بیٹھ رہا ہے, اس کے بعد وہ نکیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے. اس کے بعد آدھی دنیا سے زیادہ بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں, غلام کھینچتا ہوا جا رہا ہے. چاہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورا فلسطین کا سفر 2000 کلومیٹر کا سفر چاہے تو بیٹھ کر کر سکتے تھے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکل گئے. فلسطین میں اس وقت, جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس وقت فلسطین میں عیسائیوں کا قبضہ تھا. اس وقت فلسطین کے اندر, فلسطین کی مسجد کے اندر ایسے گناہ ہو رہے تھے
جو سن کر برداشت نہیں کر سکتے۔ مسجد اقصی فلسطین میں جب عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی تو مسجد میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کر خنزیر کا گوشت مسجد کے اندر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ فلسطین مسجد اقصی میں بیٹھ کر شباب عورتوں کو لا کر نچا رہے تھے، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت اب میرے لیے آ گیا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر تک لکھا ہوا ہے ایک زمانے میں نبی کا غلام آئے گا جس کا چہرہ ایسا ہوگا، اونٹ پر بیٹھ کر آئے گا، اس کا روب دبدبہ ایسا ہوگا کہ دنیا کے پورے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس نبی کے اس غلام سے، اس کے نام سے، اس کے روب دبدبے سے کانپنے لگیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب روب دبدبہ عطا کیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے لرزتے سے، نام سے کانپتے تھے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابی دے دی۔ سب سے پہلے فاتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے سفر پر تھے، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے سفر پر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اس وقت پورا میرا ذاتی پیسہ خرچ ہوگا، میرا ذاتی مال خرچ ہوگا بیت المقدس کے سفر میں، جتنا بھی مال خرچ ہوگا، جتنا بھی پیسہ خرچہ ہوگا، میں اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد اقصی کو فتح کروں گا۔ اور لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ایک واقعہ راستے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا، نبی کا غلام جب آئے گا، نیک متقی تقوی پرہیزگار بادشاہ فتح کرے گا مسجد اقصی کو، تو ان لوگوں نے سوچا، عیسائیوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے تو ہم لوگ ایک کام کریں گے، عورتوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کر راستے میں کھڑا کر دیں گے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نگاہ اس عورتوں پر پڑے گی تو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو مسجد اقصی کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کا اللہ کے اوپر ایمان تھا، قرآن کے اوپر یقین تھا۔ قرآن کی آیت سنائی گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ نیچے نگاہ رکھ کر جاتے گئے، جیسے ہی فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کتاب لے کر کھڑے ہوئے تھے، یہ آدمی آئے گا، پس سخت ہوگا، ان کا کلر ایسا ہوگا، فلسطین کے اندر ایسے داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ داخل ہوتے گئے تو اٹھا کر بغیر لڑائی جھگڑے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چابیاں دے دیتے گئے فلسطین کی۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے، 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، فلسطین میں دن بدن ظلم ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، فلسطین کو حاصل کرنے کی جد و جہد کوششیں اب بھی ان لوگوں کی جاری ہے۔ آج سے تقریباً 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تو 1948 میں فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، 1948 میں اسرائیل کا، فلسطینیوں کا، صلیبیوں کا فلسطین پر، مسجد اقصی پر ان لوگوں نے اس وقت تک قبضہ کیا ہے۔ 70 سال سے ظلم ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ آج اسرائیل کی نامردی پر پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت و شجاعت و بہادری عطا کی تھی۔ ان لوگوں کے پاس، فلسطین کے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی پتھروں سے ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اسرائیل ان لوگوں کی ہمت و شجاعت و بہادری کو دیکھ کر ہی پریشان ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اس دنیا کے اندر کون ہے؟ یہودی ہے۔ فلسطین کے دشمن یہودی، قرآن کے دشمن یہودی ہے، حدیث کے، شریعت کے، مسلمانوں کے دشمن، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کے دشمن یہودی ہے۔ اس وقت کرنا کیا چاہیے تھا؟ سارے مسلمان ممالک سے آواز نکلنا چاہیے تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔
سارے مسلمان ممالک ایک ہو کر جواب دیتے تو فلسطین کو کچھ نہ کچھ مدد ملتی. سارے مسلمان ایک ہو کر فلسطین کی مدد کرتے, ان کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرتے تو کچھ مسئلہ حل ہوتا. وہ لوگ تنگا لڑ رہے ہیں. یہ حکومتوں کا کام تھا. ساری حکومتیں, سارے اسلامی ممالک مل کر فلسطین کی حمایت میں, فلسطین کی مدد کے لیے اتر جاتے. سب فلسطین بے یار و مددگار ان کے سامنے لڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. سارے مسلمان ممالک سے آواز نکلنا چاہیے تھا. ترکی کے آخری خلیفہ, جو آخری خلیفہ تھے سلطان مجید, یہودیوں کا جو وہاں کے ترکی کے آخری بادشاہ وقت تھے, سلطان مجید نے یہودیوں کے ایک وفد کو لے کر فلسطین کے سلطان مجید ترکی کے آخری خلیفہ کے پاس آیا. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم کو رہنے کے لیے فلسطین میں تھوڑی جگہ دیجیے. یہودیوں نے آ کر ان سے یہ مطالبہ کیا کہ فلسطین میں ہم لوگوں کو رہنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے, کچھ جگہ دیجیے. سلطان مجید نے اس وقت کہا تھا, میں جب تک باحیات رہوں گا, میری زندگی جب تک باقی رہے گی, ایک گز جگہ بھی تم لوگوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے نہیں دوں گا. اس کے بعد ہوا یوں, اسرائیل نے سب سے پہلے فلسطین میں زمین خریدنا شروع کی. اسرائیل سب سے پہلے فلسطین کی سرزمین پر 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا قیمت زیادہ دے کر زمین خریدنے لگا. اس کے بعد غزہ کی زمین خریدنے لگا. آہستہ مسلمانوں کی جگہ خریدتے مسلمانوں کے ملک کے اندر قبضہ ہو گیا اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ظلم جبھی سے ان لوگوں کا شروع ہو گیا تو یہاں سے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خط لکھ کر روانہ کیا تھا فلسطین کو, ان لوگوں کی دور اندیشی کو یہاں کے علماء دیوبند نے سمجھا. مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر روانہ کیا کہ فلسطین میں اسرائیل کو ہرگز جگہ نہ دی جائے. اسرائیل کو فلسطین میں جگہ دینا بیچنا حرام ہے, کیونکہ ان لوگوں کے منشے کو وہ لوگ سمجھ چکے تھے. تو دور اندیشی کو ہمارے علماء دیوبند نے سمجھا, ان لوگوں کو کہا کہ زمین نہ دیجیے. تو اسرائیل آہستہ زمین لیتے آج مسلمانوں کے اوپر, وہاں پر فلسطین کے چھوٹے بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہ ظالم اتنے اندھے ہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے, نہ چھوٹی بچیوں کو دیکھتے ہیں, نہ مسجد میں عبادت کرنے والے مرد عورت کو دیکھتے ہیں. سیدھا قتل و غارت گیری ان لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے. مسلمانوں کو مارو, مسلمانوں کو یہاں سے بھگاؤ. تو ہم لوگوں کو چاہیے, ہم سے یہاں پر بیٹھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایسا وقت آ گیا, وہاں پر اگر پہنچانے کے ایسے کچھ حالات اعلانات جمعیت کی جانب سے آ گئے کہ ہم کو وہاں پر کچھ مالی مدد کرنا ہے, تو ہم لوگ سب سے پہلے حاضر ہو جائیں. لیکن اس وقت سب سے پہلے ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر, انبیاء کی زمین ہے, انبیاء کی مسجد ہے, مسجد الانبیاء کہا گیا, انبیاء کی مسجد, وہاں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے, تہجد کا اہتمام کرے, چاش کا اہتمام کر اشراق کا اہتمام کر کے, اوابین کا اہتمام کر کے, جمعہ کے موقع پر انفرادی طور پر گھروں کے اندر ماؤں بہنیں اعتکاف بیٹھے. مدارس کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے, وظائف پڑھ کر قرآن مکمل کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. مساجد کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے کم لوگ یہ سلسلہ شروع کیے مساجد کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر علاقے کے اندر, ہر بستی کے اندر, ہر مسجد کے اندر اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو ہلاک و برباد فرمائے, فلسطین کے ساتھ مدد کا, نصرت کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.